بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ 12 ربیع الاول تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت، سند الاسفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا بجز اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب جو کہ کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، آپ علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کو دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ بہرحال جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو مولد النبی میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت ثویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ دراصل شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کے صاف ستھری آب و ہوا بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی تھی، اور خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کی آدمیوں کی میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔
تو یہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور آپ کے دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز، انبیاء کرام کے واقعات، اولیاء کرام کی سیرت، تاریخ پر معلومات، حیرت انگیز اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے راشد علی 92 چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔